تھانہ نیا تھا، میں ابھی اس علاقے میں اجنبی تھا اور تھانے کے عملے سے بھی پوری طرح واقفیت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں ایک ہی مہینہ ہوا تھا۔ جانے والے ایس ایچ او نے مجھے علاقے اور قصبے کے چیدہ افراد کے متعلق پوری معلومات دے دی تھی۔ ان میں سرکردہ، معزز اور رئیس افراد بھی تھے، عادی مجرم، سزا یافتہ، سرکاری اور غیر سرکاری مخبر وغیرہ بھی تھے۔ لیکن زبانی رائے اور معلومات کو میں کیسے یاد رکھ سکتا تھا؟ مجھے ان لوگوں سے وقتاً فوقتاً ملنا اور اپنی رائے قائم کرنی تھی۔ عملے میں ایک ASI نادر خان دلی کے قریب کے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق جانے والے تھانے دار نے مجھے بتایا کہ بہت دلیر اور ذہین آدمی ہے، غلطی کرتا ہے تو بھی جرأت اور ذہانت سے کرتا ہے، اور جب اپنا فرض پورا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو انگریز افسروں کو بھی لتاڑ دیتا ہے۔ خطرے مول لینے والا آدمی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اسے لگام ڈالنے کی ضرورت ہے، سرکش بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے سرکش، دلیر اور ذہین اسسٹنٹ کی ہی ضرورت تھی، مگر میں سمجھ نہ سکا کہ نادر خان کی سرکشی اور ذہانت اچھے اور جائز کاموں میں استعمال ہوتی تھی یا غیر قانونی حرکتوں میں بھی۔ بہرحال میں نادر خان کو خوش طبع اور اپنے کام کا آدمی سمجھتا تھا۔ میں نے اس میں خاص قسم کی خود اعتمادی دیکھی تھی جس کا پولیس آفیسر میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی تو ایک ہی مہینہ گزرا تھا، مجھے ابھی دیکھنا تھا کہ میرے اس نئے تھانے کے سٹاف میں کون کتنے پانی میں ہے۔ ابھی میں علاقے، تھانے کے سٹاف اور علاقے کے لوگوں سے متعارف ہو ہی رہا تھا کہ میرے گھر سے تار آ گیا کہ فوراً پہنچو۔ زمین جائیداد کا کچھ تنازع قریبی رشتہ داروں سے چل رہا تھا۔ اس کے فیصلے کی صورت پیدا ہو گئی تھی جس کے لیے میری موجودگی لازمی تھی۔ میں نے 15 دنوں کی چھٹی لے لی اور تھانہ ASI نادر خان کے حوالے کر کے چلا گیا۔ واپس آیا تو پتہ چلا کہ 2 روز پہلے تھانے کے دیہاتی علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور قاتل کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کے خلاف نادر خان نے شہادتیں اکٹھی کر لی تھیں، لیکن ملزم اقبال جرم نہیں کر رہا تھا۔ شہادتیں تو مل گئی تھیں لیکن اقبال جرم کی پھر بھی ضرورت تھی تاکہ مقدمے میں کوئی خانہ خالی رہ جائے تو پورا کیا جا سکے۔ نادر خان نے اقبالی بیان لینے کے وہی طریقے اختیار کیے جو پولیس والے کیا کرتے ہیں، یعنی ایذا رسانی۔ میں اس کے خلاف تھا۔ میں نے نادر خان کو روک دیا اور اسے کہا کہ میں اس ملزم کے ساتھ بات کروں گا۔ قتل کی اور قاتل کی گرفتاری کی کہانی اس طرح تھی کہ قصبے سے تقریباً 1.5 میل دور ایک گاؤں تھا۔ وہاں مخدوم علی نام کا ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کا ایک نوکر جس کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی، دن کے پچھلے پہر کھیتوں میں کہیں کام کر رہا تھا۔ زمیندار مخدوم علی کا ایک جوان بیٹا کھیتوں میں تھا۔ ان کی زمینداری خاصی وسیع تھی۔ ان کے کچھ مزارے اور ملازم بھی کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ مخدوم علی کے بیٹے نے شور مچایا، ادھر آؤ اوئے سارے، وہ دیکھو اسے مار گیا ہے، دوڑو پکڑو۔ مزارے دوڑے گئے، آگے کھیت ختم ہو جاتے تھے اور زمین ذرا گہرائی میں ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کا ایک ساتھی جو مخدوم علی کے مویشیوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا زمین پر پڑا ہے۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ 25-30 گز دور ان کے گاؤں کا ایک آدمی حمید کھڑا تھا۔ مخدوم علی کا بیٹا حمید کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ اسے پکڑو۔ مزارے اسے پکڑنے کو دوڑے تو وہ بھاگ اٹھا۔ اس کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ تندرست اور پھرتیلا تھا۔ وہ اتنی تیز دوڑا کہ کھڈ نالوں میں جا کر غائب ہو گیا۔ تھانے میں رپورٹ آئی۔ نادر خان موقع واردات پر گیا، لاش دیکھی۔ زمیندار مخدوم علی کا بیٹا عینی شاہد تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ادھر گیا تو حمید مقتول کو گھونسوں سے مار پیٹ رہا تھا۔ مقتول کمزور تھا، وہ گر پڑا۔ حمید نے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا جس کا وزن کم و بیش 2 سیر تھا۔ اس نے یہ پتھر مقتول کے سر پر مارا۔ اس نے پھر پتھر اٹھایا اور پھر اس کے سر پر مارا۔ مقتول تڑپ رہا تھا۔ حمید نے ایک بار پھر اس کے سر پر پتھر مارا۔ مخدوم علی کا بیٹا اس کی طرف دوڑا تو حمید دوڑ کر پرے چلا گیا۔ 20-25 قدم دور جا کر وہ رکا اور مخدوم علی کے بیٹے کو دھمکی دی کہ اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے بھی قتل کر دے گا۔ مخدوم علی کے بیٹے نے اپنے مزاروں کو آوازیں دیں۔ حمید نے اتنے زیادہ آدمی اپنی طرف آتے دیکھے تو وہ بھاگ گیا۔ ASI نادر خان نے رات کو حمید کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے اسے گرفتاری کے لیے کافی شہادتیں مل چکی تھیں۔ ایک تو مخدوم علی کے 4 مزارے تھے جو حمید کو پکڑنے کو دوڑے تھے۔
دوسرے مقتول کی بیوی تھی جس نے نادر خان کو بتایا کہ حمید اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ اس عورت نے اسے ہر بار کہا کہ وہ غریب تو ہے، بے غیرت نہیں، مگر حمید اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر اس نے تنگ آ کر اپنے خاوند کو بتا دیا۔ خاوند یعنی مقتول نے حمید سے کہا کہ وہ غریب سا ملازم ہے، لیکن اپنی عزت کی خاطر بڑے سے بڑے جاگیردار کو قتل کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا۔ مقتول کی بیوی نے بیان میں بتایا کہ حمید نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے اغوا کروا دے گا۔ اس عورت نے اسے کہا کہ وہ مخدوم علی کو بتائے گی، لیکن اس نے مخدوم علی کو تو نہ بتایا۔ اپنے خاوند سے کہا کہ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اسی روز میاں بیوی نے مخدوم علی کو بتا دیا۔ مخدوم علی گاؤں کا سرکردہ زمیندار تھا، گاؤں پر اس کا روب چلتا تھا۔ اس نے حمید کو اپنے گھر بلایا۔ حمید کسی کا مزارہ نہیں تھا، اس کی اپنی زمین تھی اور ذات کے لحاظ سے بھی کمتر نہیں تھا، لیکن مالی لحاظ سے وہ مخدوم علی کے مقابلے میں معمولی سا کسان تھا۔ مخدوم علی نے مقتول سے کہا کہ حمید کے سر پر 2 جوتے مارو۔ مخدوم علی نے اور اس کے بیٹے نے حمید کو پکڑ لیا اور مقتول نے، جو نادار سا ملازم تھا، حمید کے سر پر جوتے مارے۔ اگلے ہی روز مقتول حمید کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مخدوم علی نے اس بیان کی تصدیق کرتے ہوئے نادر خان کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے ملازم یعنی مقتول کے ہاتھوں حمید کے سر پر جوتے مروائے تھے، اور حمید نے اس کے گھر سے نکلتے ہوئے مقتول سے کہا تھا، کل تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ ASI نادر خان کے لیے یہ شہادت کافی تھی کہ قاتل حمید ہے۔ اگر وہ قاتل نہ ہوتا تو جائے واردات سے بھاگتا کیوں؟ نادر خان کو اس تھانے میں 2 سال ہو گئے تھے، وہ علاقے کے لوگوں سے واقف تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ حمید کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے اور وہ اچھے چال چلن کا آدمی نہیں۔ حمید کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کا ایک چچا اور ایک ماموں ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ 2 سال ہوئے اس کی شادی بڑے اچھے گھرانے میں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ وہ 1 سال اس کے ساتھ بڑی مشکل سے گزار کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی۔ حمید اسے اپنے گھر لانے کو نہیں گیا۔ ماں باپ اس سے طلاق مانگتے ہیں تو طلاق بھی نہیں دیتا۔ مخدوم علی نے بھی اسے کئی بار کہا تھا کہ اپنی بیوی کو بساؤ یا اسے طلاق دے دو، لیکن وہ ہر کسی کے گلے پڑ جاتا ہے اور بات کسی کی بھی نہیں مانتا۔ اب نادر خان گزشتہ دن اور رات حمید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ کہتا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں۔ میں نے نادر خان کی ڈائری دیکھی، اس کی باتیں سنی تو میں سوچنے لگا کہ اقبال جرم کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میرا خیال تھا کہ کوئی ایسی ضرورت نہیں، پھر بھی میں نے سوچا کہ حمید سے بات کر کے دیکھوں، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کی ہڈی پسلی ایک کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی خدا کا مرید۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے حمید کو حوالات سے نکلوایا۔ میں برآمدے میں بیٹھا تھا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لگانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ اچھا خوبرو جوان تھا، جسم توانا اور پھرتیلا لگتا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بہت اذیتیں دی گئی ہیں۔ نادر خان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا دیا۔ دیکھو حمید، میں نے اسے کہا، میں آ گیا ہوں، اب تمہارے جسم کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ میں یاروں کا یار ہوں، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں۔ تم نے جسے قتل کیا ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ میں بات کر رہا تھا تو وہ اٹھا۔ میں نے اسے بیٹھے رہنے کو کہا تو اس نے کہا، ذرا جسم سیدھا کر لوں، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اس نے انگڑائی لی، جسم سیدھا کیا اور بیٹھ گیا۔ تم اگر اقبال جرم نہ کرو تو بھی تمہارے خلاف شہادت مکمل ہے۔ میں نے کہا، تم بیان دے دو کہ تم نے اسے کیوں اور کس طرح قتل کیا ہے۔ قتل کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، نہ میں نے قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیارے انداز سے اسے سمجھانے لگا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی ایک ٹانگ لمبی کی اور اسے اکٹھا کر لیا، پھر دوسری ٹانگ لمبی کر کے اکٹھی کر لی۔
رات کے 8:30 اور 9 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔ میں بول رہا تھا اور وہ بازو پھیلا کر انگڑائیاں لینے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور کہنے لگا، جسم جڑ گیا ہے، ذرا سیدھا کر لوں۔ اس نے اچانک ہرن کی طرح چوکڑی بھری۔ برآمدے کی 3 سیڑھیاں تھیں، آگے 25-30 قدم میدان اور اس کے آگے احاطے کی دیوار تھی جو 4 فٹ کے قریب اونچی تھی۔ وہ پھاٹک کی طرف نہ گیا، بائیں طرف کو دوڑا۔ میرے پاس ریوالور نہیں تھا، میں اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑا۔ نادر خان باہر چارپائی پر بیٹھا تھا، وہ بھی دوڑا۔ 3-4 کانسٹیبل بھی تعاقب میں گئے، لیکن حمید اس قدر تیز نکلا کہ احاطے کی دیوار پھلانگ گیا۔ اس طرف اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، باہر کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ کانسٹیبل بھی دیوار پھلانگ گئے، میں رک گیا۔ 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ پرائیویٹ کپڑوں میں ریلوے اسٹیشن چلے جائیں۔ نادر خان نے کہا کہ حمید اپنے گاؤں جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ گاؤں میں نہیں جائے گا، اس میں اتنی عقل ہوگی کہ وہ گاؤں میں گیا تو پولیس پیچھے آئے گی، وہ اپنے کسی بدماش دوست کے گھر گیا ہوگا۔ تم کہتے ہو کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدماشوں کے ساتھ ہے۔ میں نے نادر خان سے کہا، وہ کون سے بدماش ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے ماریں گے۔ میں معلوم کر کے بتاؤں گا، نادر خان نے کہا۔ میں نے قصبے میں کانسٹیبل بھیج دیے، انہیں کہا کہ وہ چوکی داروں کو ساتھ لے لیں اور گلی گلی گھوم جائیں۔ میں نے اس کے گاؤں کو ذہن سے اتار دیا تھا۔ وہ پاگل تو نہیں تھا کہ اپنے گھر چلا جاتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اسی وقت گرفتار کروا دیتے، سب کو معلوم تھا کہ وہ قاتل ہے۔ مفرور ملزم کو پکڑنے کے لیے جو اقدام اور کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ میں نے کی، ان کے بیان کی ضرورت نہیں۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہ میں نے اسے ہتھکڑی لگائے بغیر حوالات سے نکال لیا تھا۔ ملزموں کے معاملے میں بہت احتیاط کی جاتی ہے۔ میں نے اس لیے احتیاط نہ کی کہ اسے نادر خان نے بہت مارا پیٹا تھا، میرا خیال تھا کہ وہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہوگا، مگر وہ اتنا تیز دوڑا کہ جنوں کی طرح غائب ہو گیا۔ نادر خان میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اسے ہتھکڑی کے بغیر باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا، اور یہ اس سلوک کے قابل نہیں جو اس کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک قاتل کا بھاگ جانا سنگین معاملہ تھا۔ میں نے اس کے گاؤں کو 2 کانسٹیبل بھیج دیے۔ ان انتظامات اور باتوں میں کم و بیش 2 گھنٹے گزر گئے۔ آدھی رات ہو گئی تھی، نیند ختم ہو چکی تھی۔ انگریزوں کی حکومت تھی، قتل کے ملزم کو بھگوا دینا معمولی جرم نہیں تھا، جھوٹ موٹ کا بہانہ نہیں چل سکتا تھا۔ آج کل تو قاتل دندناتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ میں اپنے دفتر میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا میرے دفتر میں آیا اور ہڑبڑا کر بولا، ملک صاحب وہ آ گیا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے۔ میں باہر نکلا، وہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے 5-6 قدم دور آ کر کلہاڑی میرے آگے پھینک دی۔ بلب کی روشنی میں صاف نظر آ گیا کہ کلہاڑی خون آلود ہے۔ اب اقبالی بیان دوں گا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، اب قاتل ہوں، پہلے بے گناہ تھا، اب 2 آدمیوں کو قتل کر کے آیا ہوں۔ وہ برآمدے میں اس طرح بے پرواہی سے بیٹھ گیا جیسے میں نے اسے کوئی کام کرنے کو بھیجا تھا اور وہ کر آیا ہے۔ اس کے انداز میں اور لہجے میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی، ایسے لگتا تھا جیسے پہلوان کشتی جیت کر اکھاڑے کے کنارے سستانے اور تماشائیوں سے داد وصول کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہو۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا ہو۔ وہ میری حراست سے بھاگا اور قتل کر آیا تھا۔ مجھ پر یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ میں نے اسے ان 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے ہی آزاد کیا تھا۔ حوالات میں چلا جاؤں؟ اس نے مجھے چپ چاپ دیکھ کر مجھ سے پوچھا، یا پہلے آپ بیان لیں گے؟ پانی پینے کی اجازت ہے؟ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ اسے پانی پلاؤ اور اسے کہا کہ وہ حوالات میں چلے۔ اس کے کپڑوں پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ اٹھ کر اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور سکون کی آہ لے کر بولا، میرے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں، روح بھی راضی ہو گئی ہے۔ وہ پانی پی کر خود ہی حوالات کی طرف چل پڑا۔ تھانے کے پھاٹک میں 10-12 آدمی داخل ہوئے۔ میں نے جن 2 کانسٹیبلوں کو اس کے گاؤں بھیجا تھا وہ آگے آگے تھے۔ حمید حوالات کی طرف جاتے جاتے رک گیا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے بولا، اوئے تم سارا گاؤں کیوں آ گئے ہو؟ میں خود ہی آ گیا ہوں، کلہاڑی پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ اس نے گالی دے کر کہا، اب جھوٹ نہ بولنا، اور اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ گاؤں کے جو آدمی آئے تھے انہوں نے مجھے یہ رپورٹ دی کہ حمید مخدوم علی
اور ایک پیر کو جو صوفی کہلاتا تھا قتل کرایا ہے۔ پہلے جس کے قتل کے الزام میں حمید پکڑا ہوا تھا وہ مقتول مخدوم علی کا نوکر تھا۔ اب حمید نے دوسری واردات اس طرح کی کہ مخدوم علی کے جوان بیٹے کے بیان کے مطابق گھر کے افراد صحن اور برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ بیٹے کی چارپائی برآمدے میں تھی، کچھ شور ہوا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ عورتوں نے چیخ و پکار کی، بیٹا دوڑا آیا۔ ایک آدمی دیوار پھلانگ کر جا رہا تھا، مخدوم علی کا بیٹا لاٹھی یا کلہاڑی اٹھانے کو دوڑا۔ وہ آدمی جو دیوار پھلانگ کر جا رہا تھا اس نے دیوار پر کھڑے ہو کر کہا، میں حمیدہ ہوں، چودھری کو قتل کر کے جا رہا ہوں، دیکھ لو کتا چارپائی پر پڑا ہے۔ مقتول کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کا باپ اپنے بستر پر خون میں نہایا پڑا تھا، خون سے اس کا منہ سر ایک ہو گیا تھا۔ حمید نے کلہاڑیاں منہ اور سر پر ہی ماری تھیں، وہ مر چکا تھا۔ مقتول کا بیٹا کلہاڑی لے کر باہر کو دوڑا۔ عورتوں کی چیخ و پکار سن کر گاؤں کے لوگ جاگے اور باہر نکل آئے۔ مقتول کا بیٹا پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا۔ اتنے میں گاؤں کے دوسرے کونے سے ایسی ہی ایک اور چیخ و پکار اٹھی، عورتوں اور بچوں کا شور تھا۔ لوگ ادھر کو دوڑ پڑے، وہاں جا کر دیکھا کہ صوفی لہو لہان پڑا ہے، اسے بھی حمید نے سوتے میں منہ اور سر پر کلہاڑیاں مار کر قتل کر دیا تھا، اور جاتے جاتے اعلان کر گیا تھا کہ میں حمیدہ ہوں۔ اب حمید ابھی میرے پاس تھا، اور اس کی کلہاڑی بھی جس پر ایک بڑے زمیندار اور ایک پیر کا خون ابھی تازہ تھا۔ مجھے کچھ پتہ چل گیا کہ قتل کا پس منظر کیا ہے۔ بڑا زمیندار اور پیر گاؤں کے بادشاہ ہوتے ہیں، حمید ان کا ستایا ہوا ہوگا، مخدوم علی کو اس نے کسی ایسے ہی پس منظر میں قتل کیا ہوگا۔ لاشیں وہیں پڑی تھیں جہاں حمید چھوڑ آیا تھا۔ میں اسی وقت گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ میں اپنے بچاؤ کے بہانے بھی سوچتا جا رہا تھا۔ اگر حمید کو تھانے میں مشتبہ بٹھایا ہوتا اور وہ بھاگ جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، اس کی گرفتاری ریکارڈ پر آ گئی تھی، اور نادر خان اس کا 1 ہفتے کا ریمانڈ لے چکا تھا۔ یہ حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی تھی کہ ملزم حراست سے بھاگا اور ایک ہی بار قتل کی 2 وارداتیں کرایا۔ زمیندار مخدوم علی مقتول کا مکان پکا تھا جیسے بڑے زمینداروں کا ہوا کرتا ہے، لیکن ایک طرف کی دیوار اتنی ہی اونچی تھی کہ اچھے قد کا آدمی بازو اوپر اٹھائے تو انگلیاں دیوار کے اوپر تک چلی جاتی تھیں۔ لالٹینوں کا انتظام تھا۔ میں نے وہاں زمین پر جہاں حمید اوپر گیا اور ادھر سے باہر کودا پاؤں کے نشان دیکھے۔ دیوار پر پاؤں کی رگڑ کے نشان تھے۔ اندر جا کر دیکھا ادھر بھی دیوار پر رگڑ کے نشان تھے اور کچے صحن میں پاؤں کے نشان تھے۔ مخدوم علی کی لاش چارپائی پر پڑی تھی۔ قاتل نے اسے اٹھنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے چہرے کا کیما کیا ہوا تھا، سر میں بھی کلہاڑی کے گہرے زخم تھے، کھوپڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس مکان کو اور لاش کے ارد گرد جو کچھ دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ کاغذات تیار کیے، گواہوں کے انگوٹھے لگوائے، اور گھر کے جن افراد کو موقع کا گواہ بنانا تھا انہیں تھانے چلنے کو کہا، اور میں دوسرے مقتول کے گھر چلا گیا۔ اسے گاؤں والے صوفی صاحب کہتے تھے، اور سارا گاؤں اس کا مرید تھا۔ چند دوسرے دیہات کے لوگ بھی اس کے مرید تھے۔ یہ کوئی گدی نہیں تھی جیسی پیروں اور شاہ صاحبوں کی ہوا کرتی ہے۔ اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ مقتول کی عمر 60 سال کے قریب تھی، 30-32 سال پہلے یہاں آیا تھا۔ اس نے عبادت کے کچھ ایسے طریقے اختیار کر رکھے تھے جن سے دیہات کے سارے لوگ بہت متاثر ہوئے تھے۔ مثلاً پورا 1 مہینہ صرف پانی پینا اور خاموشی اختیار کر لینی، مراقبے میں بیٹھ جانا اور کوئی ورد کرتے رہنا۔ اس نے ایک طریقہ عبادت یہ بھی اختیار کیا کہ گاؤں والوں نے اسے جو مکان دیا تھا اس کے ایک کمرے میں اس نے اپنے قد جتنا گہرا گڈھا کھدوایا۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ اس کے کندھوں اور گڑھے کی دائیں بائیں کی دیواروں کے درمیان 4-5 انچ کا فاصلہ رہ جاتا تھا، یعنی اس گڑھے میں وہ صرف کھڑا رہ سکتا تھا، ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس گڑھے میں وہ سال میں 1 مہینہ مسلسل کھڑا رہتا تھا۔ رات کو وہ قریب ہی ایک ندی میں جا کر کھڑا ہو جاتا، پانی ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر وہ اوٹ پٹانگ نعرے لگاتا اور رات گزار دیتا تھا۔ پسماندہ لوگ اس قسم کے آدمیوں سے متاثر ہو جایا کرتے ہیں۔ اس میں دوسری خوبیاں یہ تھیں کہ زبان میٹھی اور پر اثر تھی، باتوں سے دل موہ لیتا تھا۔ دوسری خوبی اس کی جسمانی صحت تھی اور چہرے کی کشش۔ وہ شاید کالا علم جانتا تھا،
لوگ اس کے معتقد تھے اور باقاعدہ مرید۔ عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کے قتل پر رو رہے تھے اور بعض عورتیں بین کر رہی تھیں۔ اس کی لاش اس کے پلنگ پر کمرے میں پڑی تھی۔ لاش کے چہرے اور سر کا وہی حال تھا جو میں نے مخدوم علی کا دیکھا تھا۔ یہاں حمید کو یہ سہولت مل گئی کہ باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ باہر والا دروازہ رات کو کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ صوفی صاحب کے گھر میں کوئی بری نیت سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ صوفی پلنگ پر اکیلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے جلتی ہوئی دیا سلائی نظر آئی۔ وہ ڈر گئی۔ دیا سلائی بجھ گئی اور اس آدمی نے صوفی کے منہ اور سر پر کلہاڑیاں مارنی شروع کر دیں۔ صوفی کی بیوی چیختی چلاتی باہر کو دوڑی۔ اندر سوئی ہوئی 2 عورتیں اور بچے جاگ اٹھے۔ سب چیخنے چلانے لگے۔ دروازے میں ایک آدمی سائے کی طرح کھڑا تھا۔ میں حمیدہ ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ کہو صوفی کو اپنے مردے میں جان ڈال لے۔ اور وہ گالیاں دیتا ہوا گاؤں سے نکل گیا۔ اس لاش کی بھی جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور صوفی کی بیوی کو تھانے چلے جانے کو کہا اور دونوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا۔ یہ کارروائیاں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اسی میں رات گزر گئی۔ میں نے لوگوں کے چہرے صبح کی روشنی میں دیکھے۔ ان پر خوف ہراس کا ایسا غلبہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا۔ اب بھی دیہات میں اور شہروں میں بھی لوگ اسی قسم کے صوفیوں کو، جو دراصل صوفی نہیں ہوتے، خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہنچ والے پیروں سے موت بھی ڈرتی ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا پہنچ والا صوفی کیسی بری موت مرا ہے، لیکن عقیدت زندہ تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ اس کا مقبرہ بنائیں گے اور اپنے جیسے ایک آدمی کے ہاتھوں قتل کیے ہوئے اس صوفی کو اپنے ہاتھوں زمین میں دبا کر اور اس پر خود ہی مقبرہ تعمیر کر کے اس میں آ کر ماتھے رگڑا کریں گے۔ تھانے آ کر میں نے عینی شاہدوں کے بیان لکھنے شروع کیے۔ ایک تو مخدوم علی کا بیٹا تھا، دوسری صوفی کی بیوی تھی۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ حمید کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی کہ اس نے دونوں کو قتل کر دیا۔ صوفی کی بیوی نے کہا اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اور مخدوم علی کے بیٹے نے وہی بیان دے دیا جو اس نے اپنے نوکر کے قتل کے سلسلے میں نادر خان کو دیا تھا، یعنی حمید ان کے نوکر کی بیوی کو چھیڑتا تھا۔ مخدوم علی کو پتہ چلا تو اس نے حمید کو اپنے گھر بلا کر اپنے نوکر سے جوتے مروائے۔ قتل کا یہ باعث کافی تھا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ حمید تھا تو دیہاتی اور ان پڑھ، لیکن اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ صاف ستھرے اور بہتر ذہن کا جوان ہے۔ اس کی غیرت نے اپنی بے عزتی برداشت نہ کی، اس لیے اس نے پہلے نوکر کو قتل کیا اور دیکھا کہ وہ پکڑا گیا ہے اور اسے سزا ملے گی تو اس نے مخدوم علی کو بھی قتل کر دیا۔ گاؤں کا نمبردار، ذیلدار اور چوکیدار تھانے میں موجود تھے۔ مجھے ان سے بہت کچھ معلوم ہونے کی توقع تھی، لیکن بعض کیسوں میں یہ لوگ بھی اصل بات پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس کیس میں مجھے یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ چونکہ ملزم معمولی آدمی اور مقتول سرکردہ افراد تھے، اس لیے میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یہ لوگ ملزم کی حمایت میں کوئی بات بتائیں گے۔ میں نے ملزم کا بیان لینا بہتر سمجھا۔ اسے ہتھکڑی لگا کر حوالات سے نکالا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ حمیدے بھائی، میں نے اسے کہا، جہاں تم 2 قتل کر کے خود ہی کلہاڑی سمیت میرے پاس آ گئے ہو، وہاں پہلے قتل کا بھی اقبال کر لو۔ اسے بھی تم ہی نے قتل کیا ہے۔ میں اب 10 اور قتل کر دوں تو پھانسی تو ایک ہی بار ملے گی۔ اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا، اگر آپ قتل کے کسی اور ملزم کو بچانا چاہتے ہیں تو میں اقبالی بیان دے دیتا ہوں کہ وہ قتل بھی میں نے کیا ہے، لیکن میں نے جو قتل نہیں کیا وہ میں کیسے مان جاؤں؟ پھر اس نوکر کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں کسی پر ایسا الزام نہیں لگاؤں گا جس کا مجھے یقین نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اسے مخدوم علی کے بیٹے کرم اللہ نے قتل کیا ہے۔ کرم اللہ یہی ہے جس نے اپنے مزارے میرے پیچھے دوڑائے تھے کہ اسے پکڑو۔ پھر تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ قتل اگر تم نے نہیں کیا تھا تو وہیں کھڑے رہتے اور کہتے کہ تم قاتل نہیں ہو۔ جناب، آپ تھانے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ اگر وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے تو میری ہڈی پسلی ایک کرتے، پھر مجھے سارے گاؤں میں ذلیل کرتے، اور اگر میں مر جاتا تو ان زمینداروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کا چھوٹا تھانے دار نادر خان مخدوم علی کے گھر کا نمک کھاتا ہے۔
اس خاندان کے ساتھ چھوٹے تھانے دار کا گہرا یارانہ ہے۔ صوفی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ بدکار آدمی تھا جی، اس نے ایسے بے خوف لہجے سے کہا جیسے بدکار آدمی کو قتل کرنا نیکی کا کام ہو۔ وہ تو دھوکے باز تھا۔ مخدوم علی اس کا مرید تھا، لیکن اندر سے ان کا یارانہ تھا، اور دونوں بدماشی کرتے تھے۔ دونوں میرے دشمن بنے ہوئے تھے۔ میں ان کا محتاج نہیں تھا، ورنہ یہ مجھے اپنی جوتی میں روٹی رکھ کر دیتے۔ میں اس کے ساتھ دوستی کے لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں اس کی ہر بات اور ہر رائے کو سچ مان لیتا۔ ہر آدمی کے اپنے تعصبات ہوتے ہیں۔ ملزم کی تو نفسیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ سچ بولنا چاہے تو بھی اس کی زبان سے ایک دو جھوٹ نکل جاتے ہیں، لیکن حمید نے مجھ پر کچھ اور ہی تاثر پیدا کر دیا تھا۔ وہ حال حلیے، لباس اور ہر لحاظ سے دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ اس وقت ہم جسے نئی روشنی یا نئی تہذیب کہا کرتے تھے، اس کی اسے ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ اس کا توہم پرست اور کسی نہ کسی پیر فقیر کا مرید ہونا ضروری تھا۔ دیہات میں بے پیرا ایک گالی سمجھی جاتی تھی، یعنی اس کا کوئی پیر نہیں، اس لیے یہ قابل اعتبار اور قابل عزت نہیں، اور اس کی دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی خراب ہے، اور یہ خدا کا دھتکارا ہوا آدمی ہے۔ حمید نے جب بات شروع کی تو وہ دیہاتی پنجابی اور گنواروں جیسی اصطلاحیں بول رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں دانش تھی۔ ایک پسماندہ معاشرے میں رہ کر وہ روشن دماغ تھا۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ علم اور دولت سے ہی دماغ روشن نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی عقل استعمال کرے تو وہ روح کو روشنی سے منور کر سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ صوفی کے ساتھ میری کیا دشمنی تھی؟ اس نے کہا، کیا میں آپ کو ساری باتیں سناؤں یا صرف یہ کہ میں نے مخدوم علی اور صوفی کو کس طرح قتل کیا ہے؟ تمہارے دل میں جو آتا ہے سنا دو، میں نے کہا۔ بات آج شروع کرو اور کل ختم کرو، میں توجہ سے سنتا رہوں گا۔ اس نے سنایا، 3 سال گزرے، پہلے میرا باپ مرا اور 5 مہینوں بعد میری ماں مر گئی۔ میرے دل میں یہی ایک بات آتی تھی کہ میں بھی مر جاؤں۔ چچا اور ماموں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن ماں اور باپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دن رات روتے گزرتے تھے۔ میں کسی کا محتاج نہیں تھا۔ عمر 20-21 سال تھی۔ باپ کی اراضی کا اب میں مالک تھا۔ کام اور محنت سے میں گھبرانے والا آدمی نہیں تھا۔ میری ہانڈی چچا کے گھر ہوتی تھی، لیکن ماں باپ کی موت کے غم نے ہنسی اور کھیل کود سے محروم کر دیا تھا۔ میرا باپ اس صوفی کا مرید تھا۔ مجھے بھی کبھی کبھی سلام کے لیے اس کے گھر لے جایا کرتا تھا۔ میں نے کبھی ادھر توجہ نہیں کی تھی کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ لوگ صوفی کی کرامات سنایا کرتے تھے اور میں سن کر حیران ہوا کرتا تھا۔ میں بے پرواہ سا لڑکا ہوا کرتا تھا۔ اب غموں نے مجھے دبا لیا تو میں کسی کام کا نہ رہا۔ مجھے بزرگ کہنے لگے کہ اپنی زمین کو تم خود ہی سنبھالو گے اور تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے۔ اگر تم اسی طرح غم کرتے رہے تو زمینیں ویران ہو جائیں گی اور اس لڑکی کے ماں باپ منگنی توڑ دیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ میرے ماں باپ نے میری منگنی کی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ میری منگنی ٹوٹ جائے اور وہ کسی اور کی بیوی بنے۔ میں دل کے سکون کے لیے صوفی کے پاس چلا گیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر بہت رویا۔ میں نے اسے اپنے دل کا حال بتایا اور کہا کہ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ میرے دل سے ماں باپ کا غم مٹ جائے۔ صوفی نے مجھے 2 تعویذ دیے، ایک گلے سے باندھنے کے لیے اور دوسرا پانی میں گھول کر پینے کے لیے۔ صوفی شفقت سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے میرا ہاتھ بھی دیکھا، میری آنکھوں میں بھی دیکھا اور کہنے لگا، تم نادان بچے ہو، غیب کی باتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ میں جو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو ورنہ ساری عمر پچھتاؤ گے۔ میں نے کہا کہ مجھے فوراً بتائیں۔ اس نے کہا، اگر تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو تم دونوں کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ یہ نقصان کیسا ہوگا۔ تم دونوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ منگنی فوراً توڑ دو، اس کے ماں باپ کو جواب دے دو۔ میں نے صوفی سے کہا کہ میں اس کی نصیحت پر عمل کروں گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں اس لڑکی سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں 3 بار صوفی کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ اس کے تعویذوں کا مجھ پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے پھر بھی کہا کہ اس لڑکی سے منگنی توڑ دو۔
وہ کہتا تھا تمہارا نقصان شروع ہو چکا ہے، یہ صرف منگنی کا اثر ہے، اگر تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو ہو سکتا ہے تمہاری ٹانگیں یا بازو یا آنکھیں ضائع ہو جائیں، اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں کچھ ڈرنے لگا، میرے دل میں آ گئی تھی کہ منگنی توڑ دوں، لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ایک روز میں 5-6 کوس دور کے ایک گاؤں سے اپنے گاؤں کو واپس آ رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ایک درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، وہ بھی میری طرح پیدل سفر میں تھا۔